السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ شوال کا مہینہ ہے اور ذیقعد اور شوال دونوں آتے ہیں اس میں 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے اس کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا، اور غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور مسلمانوں کو دین کی اشاعت کے لیے کچھ موقع بھی ملا تھا۔ لیکن جو یہود تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے۔ انہیں گوارا نہیں تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں، چنانچہ یہ خیبر میں جو انہوں نے اپنا قیام کیا تھا اور خیبر میں جو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر کچھ ایسی سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں کہ اہل مدینہ کے خلاف عربوں کے قبیلوں کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے مکہ والوں کے پاس جا کر بھی ان سے بھی ساز باز کی، انہیں بھی جرأت دلائی کہ تم لوگ حملہ کرو تو ہم ادھر سے حملہ کریں گے، تو ہم اکٹھے مل کے حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عربوں میں جو قریش کے علاوہ اور قبیلے تھے ان کو بھی جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں اس لیے ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان کو مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، جب ہم تھوڑے تھوڑے حملہ کرتے ہیں تو ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما، جو خیبر میں یہودی رہ رہے تھے ان کے 20 سردار اور رہنما جو تھے وہ قریش کے پاس گئے اور انہیں جا کر مدینہ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش اس کے لیے تیار ہو گئے، تو اب دوبارہ یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے۔ عربوں کا ایک اور قبیلہ ہے بنو غطفان، انہیں بھی تیار کیا کہ تم لوگ جنگ کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھی بات مان لی۔ اس کے بعد یہ دوسرے قبائل میں گھومے اور کافی قبائل جو تھے انہوں نے جنگ کی منظوری کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے سارے قبیلوں کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ ایک ہی وقت میں سب مدینہ پہنچیں، ایک ہی وقت میں اکٹھے ہی سفر کریں اور اس طرح پہنچیں کہ اکٹھے ہی وہاں پر مدینہ میں آ جائیں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اتنا بڑا لشکر جب دیکھیں گے اتنے لوگوں کا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو انہوں نے تیاری کی، لوگوں کو تیار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بر وقت ان کے لشکر کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ تو تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ اب ہمیں اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ فارس سے تعلق رکھتے تھے، ایران سے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینے میں ہی رہتے ہیں اور مدینہ کے ارد گرد ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ دشمن جو ہے وہ اتنی گہری خندق ہوگی، اتنی چوڑی ہوگی کہ دشمن جو ہے ہم پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ یہ رائے پسند آ گئی سب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اب کیا تھا، کیسے خندق کھودنی تھی کہ مدینہ کا جو مشرق، مغرب اور جنوب، 3 سائڈیں جو ہیں، 3 اطراف، یہ اس میں لاوے کی چٹانیں ہیں، یعنی چٹانیں ہیں، تو مدینہ
پر حملہ یہاں سے کرنا آسان نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ بچتا تھا شمال کا، وہ وہاں سے لشکر جو ہے نا مدینہ میں داخل ہو سکتا تھا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جانب شمال کی جانب ہی جو وہاں پر جو سب سے تنگ مقام تھا اس کو خندق کھودنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ 1 میل کا فاصلہ جو تھا، آپ نے وہاں خندق کھود کر 2 جو وہاں پر چٹانیں تھیں ان کو ملا دیا۔ اب مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کا ایک سرا جو تھا وہ بڑھا ہوا تھا، وہاں جا ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کی ایک ٹولی بنائی اور ان کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا۔ 10 آدمیوں کے ذمے یہ کام آیا کہ 40 ہاتھ خندق کھودنی ہے، یعنی ایک ہاتھ تقریباً 1 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے، اور آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے، یعنی اشعار میں کچھ آپ ایسے یعنی جذبہ پیدا کرنے کے لیے پڑھتے کچھ تو لوگ اس کا جواب دیتے، اور جب لوگ پڑھتے تو آپ اس کا جواب دیتے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیں، کیونکہ جاڑے کی شدت تھی، سردی شدید تھی، شدید سردی کا موسم تھا، اور بھوک بھی بہت شدید تھی، یعنی سردی کے موسم میں خوراک بھی نہیں تھی، تو بھوک کی حالت میں خندق کھودنا بہت بڑی ایک مشقت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو تھے، کیا ان کا حال تھا کہ ایک مٹھی بھر جو ہوتے تھے اور ایک چکنائی جس میں کہ بو ہوتی تھی، یعنی کہ پرانی تھی وہ، اس کے ساتھ اس کو مکس کیا جاتا اور وہ صحابہ کرام پھانک لیتے، حالانکہ اس کا حلق سے گزرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن چونکہ بھوک اتنی شدید تھی اس کے سوا ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ صحابہ کرام نے بھوک کی شدت سے کمر جو تھی وہ دوہری جب ہو جاتی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ اب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا کرتا ہٹا کر اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھلائے کہ تم نے 1 پتھر باندھا ہوا اور میں نے 2 باندھے ہوئے۔ یہ ان حالات میں خندق کھودی گئی۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی پیش آئیں، یعنی کچھ معجزات بھی پیش آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ جو ان کے پاس تھا اسے ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے تقریباً 2.5 کلو جو تھا وہ پیسا، اور انہوں نے خاموشی سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی میں آ کر کہا کہ آپ چند صحابہ کو ساتھ لے آئیں اور میرے گھر آ کر کھانا کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے سارے خندق والوں کو، صحابہ کو جو 1000 تھے، ساروں میں اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر ہماری دعوت ہے، سب کو لے کر آپ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ میرے پاس تو یہ ساری تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 2.5 کلو میرے پاس جو ہے، تو اس سے 1000 کا لشکر یہ کیسے کھانا کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ
اپنی اہلیہ سے کہہ دو، اپنی گھر والی سے کہو کہ جو آٹا ہے گوندھ کر رکھا ہوا، جب تک ہم نہ آئیں، جب تک میں نہ آؤں، تب تک اس آٹے کو ابھی وہ شروع نہ کریں، اور ہانڈی جو ہے اس کا ڈھکن نہ اٹھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو ہانڈی کا ڈھکن تھوڑا سا لے کر اس میں سے ڈالتے جا رہے تھے حضرت جابر، پورا ڈھکن نہیں اٹھایا تھا، تو ہانڈی ابلتی رہی اور آٹے کے پیڑے جو تھے وہ بنتے رہے۔ 1000 کے لشکر نے پیٹ بھر کر کھایا تو نہ ہانڈی ختم ہوئی اور نہ آٹا ختم ہوا۔ اسی طرح ایک اور معجزہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایک اور کرامت نظر آئی، وہ یہ کہ نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر، مٹھی بھر کھجوریں لے آئیں۔ جہاں خندق کھود رہے تھے وہ لوگ، تو وہ گھر سے لے آئیں۔ ایک مٹھی کھجور تھی کہ میرے والد ہیں اور میرے ماموں ہیں، چلو وہ کھا لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر دیا اور ساروں کو دعوت دی کہ آؤ، آ کر کھجوریں کھاؤ۔ سب کھا کھا کر چلے گئے، مگر کھجور تھی کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گری جا رہی تھی، یعنی اتنی بھر گئی تھی کہ باہر گر رہی تھی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دیکھا۔ اب خندق کی جو کھدائی تھی یہ ہو رہی تھی، تو حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹ سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے اتر کر کدال ماری اور وہ بھربری ریت میں بدل گئی۔ اس طرح حضرت برا کے ساتھیوں کو ایک چٹان پیش آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور ایک ٹکڑا اور ٹوٹا اور آپ نے فارس کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ یہ تو تھا خندق کا حال۔ اب ادھر قریش جو تھے وہ اور ان کے جو ساتھی تھے، جو قبیلے ان کے ساتھ ملے تھے، وہ 4000 کا لشکر لے کر آئے، اور اس 4000 میں 300 گھوڑے تھے اور 1000 اونٹ تھے، اور سالار جو تھا لشکر کا ابو سفیان تھا۔ جھنڈا اس نے عثمان بن طلحہ عبدری کو دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری طرف سے جو غطفان تھے، بنو غطفان، اور ان کے پیروکار جو تھے اہل نجد، یہ بھی 6000 کا لشکر لے آئے، تو 10,000 ہو گئے۔ احد کے دامن میں یہ آ کر خیمہ زن ہوئے، اور مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش تھی اور خطرے کا باعث تھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر آ کر احد کے دامن میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطرہ تھا اور اتنی بڑی آزمائش تھی، اس کا ذکر سورہ احزاب میں، قرآن پاک کی ایک سورت ہے احزاب، تو یہ اسی غزوے کے نام پر ہے کہ یہ غزوہ احزاب۔ احزاب کا مطلب ہے گروہ، حزب کی جمع، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں، احزاب زیادہ سارے گروہ۔ یہ زیادہ سارے گروہ اکٹھے ہو کر جتھے بن کر آ گئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ خندق کھودی گئی تھی، تو یہ نشانی کے طور پر اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے غزوہ احزاب کے سلسلے میں ایک پوری سورت نازل کر دی، اس سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں جو تھیں وہ کھنچ گئیں،
وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو تھے وہ حلق تک آ گئے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھل کے دل حلق تک آ گیا خوف سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں خیال آنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ہم تو بہت زیادہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو ہم اس سے کیسے نکلیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں جو خیال آ رہے تھے، اللہ نے کہا تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مومنوں کی اتنی سخت آزمائش ہوئی کہ انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ثابت قدم رکھا، اور ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح لشکر آئیں گے، تم نے جہاد کرنا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، اور اس حالت میں جو اتنی شدت والی حالت تھی، اس حالت میں مومنوں کے جذبہ ایمان اور طاقت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی بڑھا دیا، یعنی اس سے ان کو مزید ایمان اور نصیب ہوا۔ البتہ جو منافقین تھے ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو محض فریب تھا، دھوکہ تھا، ہم سے فتح کے وعدے کیے گئے اور فتح تو آئی نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر ابن ام مکتوم کو مقرر کیا، عورتوں اور بچوں کو جو محفوظ مقام تھے، یعنی کہ بند گھر تھے جو ان کو ان میں بھیجا، ان کو وہاں محفوظ کیا، اور پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے۔ اور پہاڑ تھا جبل صلع، جبل صلع کو اپنی بیک پہ رکھا، پشت پہ رکھا، اور قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی کہ پیچھے پہاڑ ہے، سامنے خندق ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حائل ہے، اور لشکر جو ہے وہ خندق سے پیچھے ہے۔ ادھر مشرکین نے بڑی تیاری کی تھی۔ اب مدینہ کی طرف جب آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قریب جب پہنچے تو کیا دیکھا، ایک چوڑی سی خندق ہے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی وہ اتنی چوڑی کھودی گئی تھی کہ جو گھوڑا تھا نا، گھوڑے پہ بھی وہ گھوڑ سوار جو تھا وہ بھی چھلانگ لگا کر اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ ان کے لیے یہ پہلی بار انہوں نے دیکھی تھی، پہلا موقع تھا کہ انہیں ایسی صورتحال سے سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو دو بدو آمنے سامنے کی لڑائی کے عادی تھے، تو خندق وغیرہ کا تو ان کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں تھا ان کے ہاں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی چوڑی ہے، 1 میل تک چوڑی ہے، کتنی لمبی چھلانگ لگائے گا، تو انہوں نے، لمبائی تو 9 میل تھی، تو انہوں نے وہ حیران ہو گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا کہ تِلْکَ مَکِیدَةٌ مَا عَرَفَهَا الْعَرَبُ، یہ ایسی چال ہے کہ جس کو عرب لوگ جانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب سے، غصے کے ساتھ چکر کاٹنے شروع کر دیے، اور وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہے تھے کہ جہاں سے خندق پار کر سکیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہیں سے کم چوڑی ہو تو ہم وہاں سے اس کو پار کر سکیں، یا یہ کہ اس کو مٹی سے پاٹ دیں اور وہاں سے راستہ بنا لیں۔ تو مسلمان جو تھے وہ دوسری سائڈ پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب نہیں آنے دے رہے تھے، تاکہ کہیں وہ اس میں کود کر مٹی ڈال کر راستہ نہ بنا سکیں۔ تو مسلمان پہرا دے رہے تھے، اور جو بھی کوئی خندق کی طرف آنے کی کوشش کرتا یہ یہاں سے تیر برساتے تھے۔ اب کیا ہوا، مجبوراً مشرکین جو تھے وہ وہاں پر محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے مدینے کو گھیر لیا ان کے لشکروں نے۔ حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ محاصرے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کتنے دن تک ہم نے بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے لیے خوراک
جانوروں کے لیے خوراک لے کر آتے ہیں کہ وہاں بیٹھیں گے تو کچھ جو بھی لشکر کی ضروریات ہے اسے تو پورا کرنا ہے. تو وہ لوگ اس کے لیے تو تیار نہیں ہو کر آئے تھے. ان کے ذہن میں تھا کہ 1 دن کی جنگ ہوگی، 2 دن کی جنگ ہوگی، جو جنگ کر کے ہم واپس آ جائیں گے. تو اب یہاں پر کیا کرتے کہ وہ روزانہ دن میں نکلتے، خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، اور مسلمان پورے ان کے مقابلے پر موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے. مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے. یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے ایک رات کو بھی آرام نہیں کیا، نہ دن کو نہ رات کو، کیونکہ پہرا جو تھا وہ بڑا سخت دینا تھا کہ دشمن کسی بھی وقت جو ہے خندق کے درمیان کود سکتا ہے. تو پہرا جو تھا وہ بڑا سخت دیا جا رہا تھا. انہوں نے یہ جب مسلمان دفاع میں ڈٹے رہے تو اتنی زیادہ یعنی ڈیوٹی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے کہ پوری خندق جو بھی جتنی کھدی ہوئی تھی ساری خندق پر پہرا دینا تھا نا، کہ کسی بھی طرف سے نہ وہ آ جائیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی نمازیں بھی فوت ہو گئیں اس چکر میں، اس دفاع میں. اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی عصر کی نماز جو تھی اس کی ادائیگی کا موقع مل سکا. اس وقت ابھی نماز خوف جو ہے اللہ پاک نے طریقہ بتایا نا کہ ایک جو ہے جماعت کے 2 لوگ بن جائیں گے تو ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لے گی تو ایک پہرا دے گی. ابھی یہ والا طریقہ صلاۃ الخوف کا نہیں بتایا گیا تھا، تو اس لیے دفاع میں لگے رہے. ایک روز مشرکین کے پہلوانوں کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن عبد ود ایک بڑا پہلوان تھا، ان کا مشہور جنگجو تھا. اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ جو تھا وہ بھی بڑا اعلیٰ پائے کا سپہ سالار تھا، اور زرار بن خطاب وغیرہ جو تھے. انہوں نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان چکر کاٹنے لگے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے، اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی حضرت علی نے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا. آپ کو بتایا نا کہ جو انفرادی جنگ ہوتی ہے، ایک آدمی کا ایک آدمی سے مقابلہ ہوتا ہے، اپنی شروع میں جنگ کے شروع میں جو جرأت دکھاتے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں. تو عمر بن عبد ود نے حضرت علی سے کہا کہ آپ چلو مبارزت کے لیے آ جاؤ. للکارا اس نے. وہ بڑا جری اور سفاک تھا. حضرت علی نے کچھ ایسا کہا کہ اسے اور بھڑکا دیا. وہ گھوڑے سے اتر آیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے. حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا، اور باقی جو مشرکین 2 اور تھے وہ بھاگ نکلے، اور وہ اس قدر روب میں آ گئے کہ اکرمہ نے تو بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا، اور نوفل جو تھا وہ خندق میں جا گرا، اور مسلمانوں نے اس کو پھر پکڑ کے قتل کر دیا. اس جنگ میں چند افراد جو مارے گئے اس میں مشرکین کے 10 آدمی تھے اور مسلمان جو تھے 6 شہید ہوئے. ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے. ان کو لگا تو اس سے ان کی شاہ رگ کٹ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی کچھ جنگ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے تاکہ انہیں شہادت مل جائے. البتہ اپنی دعا میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں. یہ بنو قریظہ والوں نے ان لشکروں کو جرأت دلائی تھی اور انہیں اکٹھا کیا تھا اور اس طریقے سے گھیر کے لائے تھے. تو اب بنو قریظہ کی سازش کا پتہ چل گیا تھا نا، تو اب ان کا کام بھی تمام کرنا تھا. تو یہاں خندق سے فارغ ہوتے تو بنو قریظہ کی طرف جاتے. تو حضرت سعد بن معاذ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا کہ میں بنو قریظہ میں جا کے وہاں ان کے ساتھ جنگ کر کے تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں.
تو بنو قریظہ کی بدعہدی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا. تو اب ادھر یہ جو لوگ تھے جو محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں خندق کے دوسری طرف محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہونے والا تھا ان کے محاصرے کو. اب یہ اکتا گئے تھے، ان کے پاس خوراک وغیرہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور سردی شدید میں میدان میں بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ جنگ لڑنے آئے تھے اور جنگ ہو نہیں رہی تھی. تو اللہ کے کام بھی نرالے ہیں. یہ ایسے ہی حالات جو تھے سنگین چل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعیم بن مسعود حاضر ہوئے. ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا، اور وہ قریش اور یہود کے دونوں کے دوست تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں. تو حضرت نعیم بن مسعود نے یہ کہا کہ یعنی اگر آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہیں کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں، کہ میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو میں کچھ اگر آپ کے کام آ سکوں تو مجھے بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے آدمی ہو، ایک آدمی ہو، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو البتہ تم ایسا کرو کہ جس قدر ممکن ہو ان لوگوں میں پھوٹ ڈال دو. یہ آپس میں جو اتنے جتھے تیار ہو کر آئے ہیں نا، اتنے زیادہ قبیلے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، تو ان میں پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ تو ظاہر ہے چال چلنے کا نام ہے، چال بازی کا نام ہے. تو کچھ ایسی چال چلو کہ ان میں پھوٹ پڑ جائے. اس پر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچے. یہ یہودی جو پیچھے سے سازشیں کر رہے تھے تو ان کے پاس پہنچے. تو وہ چونکہ ان کے ساتھ پہلے ان کے تعلقات تھے بنو غطفان کے ساتھ، اور بنو غطفان نے جو ان کا قبیلہ ہے وہ بنو قریظہ کے کہنے پر ہی ادھر آیا تھا جنگ کے لیے. تو یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کا اعزاز اور اکرام کیا. تو حضرت نعیم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے خصوصی تعلق ہے آپ کو، اور میری آپ لوگوں سے محبت ہے، تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو اس سے میری طرف سے آپ چھپائے رکھیں، راز کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کا راز رکھیں گے. تو حضرت نعیم نے کہا کہ جو تمہارے دوسرے دو ساتھی قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنی نذیر، تم جانتے ہو نا کہ ان پر کیا گزری، انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. تو اب آپ لوگوں نے قریش کا اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے نا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ان کا تھا. تو قریش اور غطفان تو یہاں سے چلے جائیں گے، جب اگر انہیں کوئی شکست ہوئی یا کچھ ہوئی تو یہ تو یہاں سے چلے جائیں گے. آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کے گھر ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، مال دولت آپ کا یہاں ہے، آپ تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. تو اگر آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کو بھی مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس طریقے سے آپ وہ قدم اٹھائیں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کچھ ہوگا قریش والے اور غطفان والے تو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کے لیے مشکل ہو. تو یہ لوگ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے، پھر وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے. یعنی انہوں نے ان کو ڈرایا کہ تمہارا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، تو تم قریش کا ساتھ، قریش کے کہنے پر اور غطفان کے کہنے پر میں نہ آؤ، بلکہ اپنی فکر کرو. یہ سن کر وہ چونک پڑے اور کہنے لگے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، ہم نے تو ظاہر ہے معاہدے آپس میں کر لیے ہوئے ساتھ دینے کے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو نعیم نے کہا کہ ایسا کرو، آپ ان سے کہو کہ جب تک تم لوگ، یعنی قریش سے اور بنو غطفان سے کہو کہ جب تک تم لوگ اپنے کچھ آدمی ہمیں یرغمالی کے طور پر نہیں دو گے نا، ہم تمہاری ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ اپنے بندے تمہیں یرغمالی کے طور پر دیتے ہیں
تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سچے ہیں بات میں یا نہیں سچے. تو تم لوگ بنو غطفان سے اور قریش والوں سے کہو کہ کچھ بندے ہمارے پاس یرغمال رکھوائیں، پھر ہم آپ کا جنگ میں ساتھ دیں گے. تو وہ مان گئے. بنو قریظہ والے کہنے لگے کہ ہاں آپ نے تو بہت اچھا مشورہ دیا. اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا. قریش کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے، ان کے سرداروں کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، خیر خواہی کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. تو حضرت نعیم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک راز کی بات ہے، میری طرف سے آپ اسے چھپا کے رکھیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کریں گے. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی جو بنو قریظہ سے کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی ہے. ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اب انہوں نے عہد شکنی کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بعد میں سزا دیں گے، تو اس وجہ سے ان کو تو شرمندگی ہو رہی ہے. انہیں ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ جو ہو ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کے نہ چلے جاؤ. تو تم لوگ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پیغام بھجوایا ان کو کہ تمہارے کچھ لوگ لے کر یرغمال کے طور پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوائیں گے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ جائے کہ یہودی جو ہیں بنو قریظہ انہوں نے بدعہدی نہیں کی ہے. اس لیے اگر وہ اس پر راضی ہو گئے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، تو پھر یہ تم لوگوں سے بندے مانگیں گے تو کہ کچھ بندے ہمیں دو، ہم نے یرغمال بنانے ہیں. تو تمہیں اگر وہ مانگنے آئیں تم سے آدمی یرغمال کے طور پر، تو تم ان کو ہرگز نہ دینا، کیونکہ وہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے وہ آدمی. تو اس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ بدعہدی کریں گے. یہی بات جا کے انہوں نے بنو غطفان والوں سے بھی کی. تو بنو غطفان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور قریش والوں کو بھی غصہ آیا کہ یہودی ہمارے ساتھ ایسی چال چلنے لگیں. اس طریقے سے ان کے دلوں میں نا پھوٹ ڈل گئی. وہ جو ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے ہوئے تھے نا کہ اس کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کی دعوت پر کر رہے ہیں اور اس کی دعوت پر کر رہے ہیں، اب ان کے دلوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے دلوں میں شبہ پیدا ہو گئے، شک پیدا ہو گئے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا اور ان سے کہا کل ہم نے جنگ کرنی ہے تو تم ہمارا ساتھ دو. تو بنو قریظہ نے کہا کہ ایک تو کل ہفتے کا دن ہے، تو ہفتے کے دن تو ہم کوئی کام نہیں کرتے کہ اس دن عذاب نازل ہوا تھا ہم پر. ہفتے کے دن میں ہمیں صرف دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، ہمیں صرف عبادت کرنی ہے. دوسرے ایک تو ہم کل جنگ نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تم ہمیں اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہیں دے دو، یرغمال کا مطلب یہ ہے نا قیدی کے طور پر، قیدی کے طور پر نہ دے دو تو ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ ہمیں چھوڑ کے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں تو یہاں پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ توڑا تو ہم اس کی سزا بھگتتے پھریں. اس لیے تم لوگ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس رکھواؤ، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. تو اب قریش اور غطفان کو پتہ چل گیا کہ نعیم نے تو سچ کہا تھا، جو بات حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے وہی بات یہودی کر رہے ہیں. تو اب انہیں یقین آ گیا کہ یہ تو نعیم نے ہمیں سچا راز بتایا. اس کے بعد قریش نے یہودیوں کو کہلا دیا، جواب دیا کہ ہم تو کوئی تمہیں یرغمال بندہ نہیں دیں گے، تم لوگ جنگ کے لیے نکل پڑو. اس پر یہود نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اس طریقے سے فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. جب یہودیوں کو انکار کر دیا قریش والوں نے تو یہودیوں کو یقین آ گیا کہ نعیم نے سچ کہا تھا. اس دوران مسلمان کیا دعا کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا و آمن روآتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے امن عطا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم
احزمہم وزلزلہم، اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے اللہ، جلد حساب لینے والے اللہ، یا ان گروہوں کو شکست دے دے، ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر اللہ پاک نے تیز ہوائیں آندھی کی صورت میں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اتنی تیز ہوا چلی، آندھی اتنی تیز چلی کہ ان کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ کر دور دراز اڑ گئے، کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی۔ اس لیے انہوں نے سب نے واپس جانے کا سوچا، جدھر جس کا منہ اٹھا وہ ادھر کو چل پڑا، اور راتوں رات سارا میدان خالی ہو گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آندھی، اور یہ آندھی جو تھی ان کی طرف آ رہی تھی، مخالفین کی طرف، مشرکین کی طرف، قریش کی طرف، بنو غطفان کی طرف، جو خندق کے دوسری طرف میدان میں تھے۔ خندق کے دوسری پار جدھر مدینہ شہر تھا، جدھر نبی کے وسلم کا لشکر کھڑا تھا، وہاں بالکل بھی آندھی نہیں آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو، اتنی شدید سردی تھی تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ جاؤ دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آؤ۔ وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آ گئے، اور انہیں قطعاً سردی نہ لگی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر قوم کی واپسی کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ قوم تو واپس چلے گی، اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے۔ اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا۔ انہیں کوئی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، انہیں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، غصے میں وہ واپس چلے گئے، اور ان سے جنگ کے لیے تنہا اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور اللہ قوی اور عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ اختتام اس کا 1 مہینے کے بعد ذی قعدہ میں ہوا۔ تو ایک طرح سے پورا مہینہ لگا یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنوں کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ اب تک جو اسلام کے دشمن کوشش کر رہے تھے نا، یہ ان میں سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نامراد کر دیا، اور ان کی کوشش انہی کے سینوں پر دے ماری۔ اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے گروہ الگ ہو کر مدینے کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا گروہ جو ہے وہ جب ناکام ہو گیا تو اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مدینے کی طرف رخ کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کہ آخری چڑھائی تھی ان کی، جو چلے گئے نا، اب یہ دوبارہ کبھی چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ تو یہ تھا غزوہ احزاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، اپنے ماننے والوں کو بہت شدید قسم کے حالات کے بعد فتح دی۔ 1 مہینہ جو ہے خوب مسلمانوں کے اوپر تنگی کا وقت تھا، لیکن اب اللہ پاک نے سارے دشمنوں کا زور توڑ دیا اور مسلمانوں کو فتح دی، اور مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم مسلمانوں کے درمیان میں ایسا جذبہ پیدا کر دے، اور جیسے اللہ پاک نے یہ خندق غزوہ احزاب والوں کا، یہ جتنے گروہ آئے تھے، ان کا زور توڑا، آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں لڑنے والے مجاہدین کی ایسے ہی مدد فرمائے، اور ان کے خلاف اکٹھے ہونے والی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑ دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔